بیٹھے گا، یعنی کستوری کے بڑے بڑے ٹیلے بنا دیے جائیں گے، اس کے اوپر بیٹھا ہوگا، کافور کے ٹیلے ہوں گے ان پر بیٹھے ہوں گے، اور ان میں کوئی بھی گھٹیا مرتبے کا نہیں ہوگا، یعنی احساس کے اعتبار سے ویسے تو اعلیٰ اور ادنا درجے نظر آ رہے ہیں، لیکن احساس ایسا نہیں ہوگا کہ کافور کے ٹیلے پہ بیٹھا ہوا کسی یاقوت کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے کسی شخص کو دیکھ کر سوچے یار میں ادنا درجے بیٹھا ہوں یا اعلیٰ درجے پر ہے، سب اپنے اپنے درجے پر راضی ہوں گے اور کسی کے دل میں اس قسم کا کوئی مکروہ خیال نہیں آئے گا۔ تو آگے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی گھٹیا مرتبے کا نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ ٹیلوں پر بیٹھنے والے یہ گمان نہیں کریں گے کہ کرسیوں والے نشست کے اعتبار سے ان سے افضل ہیں، کیونکہ اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو یہ احساس اپنے ساتھ ضرور تکلیف لے کر آئے گا کہ یار یہ دیکھو اعلیٰ ہے مدنا ہے، احساس کمتری ہو ہی جاتا ہے، جیسے دنیا کے اندر بعض اوقات اسی طرح ہوتا ہے، لیکن وہاں پر یہ اس قسم کے معاملات ہیں ہی نہیں، احساس کمتری ہو گئی نہیں، ہر ایک بالکل اپنے اعمال سے اپنے درجات سے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ کے انعامات پر راضی ہوگا، لہٰذا ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اعلیٰ درجے کے جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے یہ درجہ دیا گیا، لیکن کوئی دل میں ملال نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ یعنی جب سرکار نے بیان فرمایا کہ اللہ ظاہر ہوگا تو صحابہ بھی حیران ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں، تو سوال کر لیا کہ ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ فرمایا ہاں، کیا تم سورج اور 14ویں رات کے چاند کے دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا اسی طرح تم اپنے رب کے دیکھنے میں کوئی شک نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں حاضر ہر شخص سے بلا واسطہ کلام فرمائے گا، یعنی ایسا نہیں کہ یہاں تو جبریل امین علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام نبیوں کے پاس لے کر آتے تھے، ہم تو خیر کسی گنتی میں ہی نہیں ہیں، انبیاء علیہ السلام کے پاس آپ حاضر ہوتے رہے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ بلا واسطہ کلام فرمائے گا، درمیان میں کوئی قاصد نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کا پیغام کہیں سے لے کر آ کے آپ کو دے اور ہمارا پیغام وہاں پہنچائے، بلکہ براہ راست کلام ہو رہا ہوگا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، آپ سوچئے کہ اگر میں ایک دنیاوی ادنی سی مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی کسی ملک کے پرائم منسٹر ہوں اور وہ آپ کو بلا کر براہ راست آپ سے کلام کر لیں، او ہو کتنی بڑی بات، اخبار میں تصویر آ جائے تو شاید وہ تو فریم کر کے لگا دیں گے، جی ہمارے دادا جان پرائم منسٹر سے بات کر رہے تھے دیکھیے، اور لوگ کھنچوا بھی لیتے ہیں تصویروں پہ اپنے فریم کر کے لگا بھی لیتے ہیں۔ تو براہ راست کلام میں کچھ اور ہی عزت کا پہلو ہوتا ہے، اور جب براہ راست کلام اللہ کی طرف سے ہو تو آپ سوچئے کہ کس قدر انسان کی عزت افزائی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا کیسا بڑا کرم ہے کہ ہم جیسے ادنا ترین لوگ جن کے اعمال بھی اچھے نہیں ہیں، برے اعمال بھی کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر داخل جنت ہو جاتے اور انشاءاللہ ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مزید عزت عطا فرمائے گا، سعادت عطا فرمائے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کی سعادت حاصل کر لیں گے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں حاضر ہر شخص سے بلا واسطہ کلام فرمائے گا، یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک شخص کو فرمائے گا کہ اے فلاں بن فلاں، کیا تجھے وہ دن یاد ہے جب تو اس طرح کیا کرتا تھا؟ یعنی اللہ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا میں بعض عہد شکنیاں یاد کرائے گا، یعنی ہر شخص سے مراد یہ نہیں کہ ہر ایک کے بارے سے یہ کلام ہوگا، بلکہ ان میں سے کسی شخص کو کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھ تو نے دنیا میں ایسا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ تو بندہ عرض کرے گا اے میرے رب کیا تو نے مجھے بخش نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں، میری مغفرت کی وسعت کی بنا پر ہی تو اپنے اس مرتبے کو پہنچا ہے۔ جنتی اسی حال میں ہوں گے، یعنی بس یہ اللہ تعالیٰ کی ایک معاملہ ہوگا، کوئی اس کو احساس دلانا، شرمندہ کرنا یہ مقصود نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زبان سے یہی تعریفی کلمات نکلوانا چاہ رہا ہوگا، سننا چاہتا ہوگا۔ اللہ کی مشیت ہے، ہزارہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، کیا حقیقی حکمت کیا ہے اور واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قصد و ارادہ کیا اس کے پیچھے ہوگا، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اعتراف نعمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کا اقرار، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ تو وہ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ تو نے کیا مجھے بخش نہیں دیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میری مغفرت کی وسعتوں کی وجہ سے تو تم یہاں تک پہنچے ہو۔ تو گویا کہ یہ یاد دلانا اس کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ ایک رسمی کارروائی سی ہوگی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی اسی حال میں ہوں گے
کہ انہیں اوپر کی جانب سے ایک بادل ڈھانپ لے گا، بادل آ جائیں گے آسمان اوپر، اور ان پر ایسی خوشبو کی بارش کرے گا کہ اس جیسی خوشبو والی چیز انہوں نے کبھی بھی نہیں پائی ہوگی۔ اور ہمارا رب فرمائے گا اٹھو اس عزت کی طرف جو میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے، اور جو چاہو لے لو۔ اب وہ سارے کے سارے اٹھیں گے اور ایک بازار کی طرف چلیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے بازار میں آئیں گے جسے فرشتوں نے گھیر رکھا ہوگا، یعنی فرشتے فرشتے چاروں طرف ہوں گے، اور ہم ایسی چیزیں پائیں گے جن کی مثل آنکھوں نے نہیں دیکھی ہوں گی، کبھی بھی نہیں دیکھی ہوں گی، نہ کانوں نے اس کو سنا ہوگا، اور نہ دلوں میں ان کا تصور گزرا ہوگا۔ عجیب و غریب چیزیں دیکھیں، ایک تو جنت میں داخلے کے بعد ہی لوگوں کو چیزیں ملی ہوں گی کہ جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن یہ بازار اس سے بھی ایک اعلیٰ بازار ہوگا، اور اس میں وہ نعمتیں ہوں گی جو دیگر جنت کے مقامات پر نہیں ہوں گی، اور بڑی اعلیٰ صفات کی نعمتیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تو جو ہم چاہیں گے ہمیں دیا جائے گا، لیکن وہاں کوئی چیز نہ تو بیچی جائے گی اور نہ ہی خریدی جائے گی، بلکہ فری سیل، جیسے سیل میں تو پھر بھی چلیں پیسہ ہوتا ہے تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں، یہاں پہ مفت کی سیل لگی ہوگی، جو مرضی اٹھا کر لے جاؤ، تو جو مرضی اٹھا لیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ اس بازار میں جنتی ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونچے مرتبے والا متوجہ ہو کر نچلے مرتبے والے سے ملاقات کرے گا، حالانکہ ان میں کوئی بھی گھٹیا مرتبے والا نہیں ہوگا، یعنی بظاہر جو اعلیٰ درجے پر ہے وہ نیچے والے سے گفتگو کر رہا ہوگا، لیکن کوئی بھی گھٹیا درجہ نہیں ہوگا۔ نیچے والا درجہ صرف اعلیٰ والے درجے کے اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں ادنا ہے، ورنہ اس میں گھٹیا پن کوئی بھی نہیں ہوگا، اس کو بھی اگر دنیا میں لے آئیں تو دنیا والے حیرت زدہ رہ جائیں۔ حالانکہ ان میں کوئی بھی گھٹیا مرتبے والا نہیں ہوگا۔ کم مرتبے کا جو لباس دیکھے گا وہ اسے ڈرا دے گا، اس کی گفتگو کا آخری حصہ بھی ختم نہیں ہوگا کہ وہ محسوس کرے گا کہ میرا لباس پہلے سے بھی اچھا ہے۔ یہ سرکار کی ایک بڑی عجیب، دیکھیے کتنی پیاری بات بیان فرمائی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ایک انعام کے اظہار کا جب موقع آئے گا تو وہ ایک لمحے کے لیے اپنے لباس کو دیکھے گا، اس کے لباس اعلیٰ شاید میرا ادنا ہے، لیکن یہ تصور آتے ہی جیسے اس کے دل میں ڈر سا پیدا ہوگا، اس کا لباس پہلے سے بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ اور یہ اس لیے ہے کہ جنت میں کسی کے لیے غمگین ہونا لائق نہیں ہے، سرکار نے وضاحت فرما دی۔ پھر ہم اپنے گھروں کی طرف جائیں گے اور ہماری بیویاں ہم سے ملاقات کریں گی، وہ مرحبا اور اہلاً و سہلاً کہیں گی، اور کہیں گی کہ تمہارا حسن تو اس وقت سے کہیں زیادہ ہے جب تم ہمارے پاس سے جدا ہوئے تھے۔ تو ہم کہیں گے کہ آج اب ہم اپنے رب جبار سے ہم نشینی کر کے لوٹے ہیں، اور ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم اس حال میں لوٹیں جس حال میں تم ہمیں دیکھ رہے ہو۔ یعنی یہ جواب دیں گے، گھر والے حیران ہوں گے کہ آج جو تمہارے چہرے پر نور نظر آ رہا ہے یہ اس سے پہلے نہیں تھا، یہ اتنی نورانیت اور اتنا نور وقار یہ کیسے ہو گیا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ آج ہم اپنے رب کی ہم نشینی اختیار کر کے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی زیارت کی ہے، اس کی وجہ سے نور پیدا ہوا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی زیارت کرے اس کے بعد کیا ایسا نور نہیں پیدا ہونا چاہیے؟ یقیناً ہونا چاہیے، کہ جس حالت میں ہم آئے ہمارا حق ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ ہم نے اپنے رب کی زیارت کی ہے۔ لہٰذا یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، انشاءاللہ بہت اچھے انداز سے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ